اب ہم نے انعام یافتہ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ کون سے انعام یافتہ ہے اور ہمیں کون سے میسر ہے کہ ہم ان انعام یافتہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، اللہ ہم پہ بھی کرم نوازی فرمائے۔ تو ہم نے انعام یافتہ لوگوں کو قرآن کی زبان میں سمجھنا ہے۔ سو ہم نے نماز شروع کی، اللہ کی بندگی ہے، اور ہم نے دعا کا آغاز کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا، انعمت علیہم، تیرے انعام یافتہ لوگ جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پہ چلانا جن پہ تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا اور تیرے غضب کے وہ مستحق ٹھہرے۔ ہم نے نماز کے اندر دعا کر دی، اے اللہ سیدھا راستہ چلا، اور راستہ بھی ان کا جو تیرے انعام یافتہ ہے۔ اب ہمیں کون بتائے گا کہ اللہ کے انعام یافتہ کون ہیں، اور جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ان کے راستے پہ چلانا۔ تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خود ارشاد فرمایا، جو کھڑا ہو کے یہ دعائیں کرے، جو ہر وقت میری بارگاہ سے یہ التجائیں کرے، اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا، میں اسے انعام یافتہ بھی بتا دوں کہ انعام یافتہ کون ہوا کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ اگر تو بتا دے تو تیری قدرت کے قربان جائے۔ قرآن نے خود جواب دیا، من یطع الرسول، اور قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ خود کہا، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے انعام یافتہ گن دیے۔ اے اللہ تیرے انعام یافتہ کون ہیں؟ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلے تم نے اطاعت اللہ کی کرنی ہے، پھر اطاعت اللہ کے رسول کی کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کے بعد، اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد جو کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت پہ کھرا ثابت آ جائے، جو اللہ کی اطاعت پہ کمر بستہ ہو جائے، میرا اللہ اسے انعام یہ عطا فرماتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے نبیوں کی صفوں میں شامل فرمائے گا۔ فرمایا انبیاء کی صفوں میں شامل بھی فرمائے گا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کی رفاقت بھی اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ والصدیقین، صدیقوں کی رفاقت بھی اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ والشہداء، شہیدوں کی بھی رفاقت اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ والصالحین، صالحین کی بھی رفاقت اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اے میرے اللہ تیرے نبیوں کا مقام تو سب سے بلند ہے، تیرے صدیقوں کا مقام بھی سب سے بلند ہے۔ اے میرے اللہ جو شہید ہیں، جنہوں نے تیری بارگاہ میں جانیں قربان کر دی، ان کا مقام بھی بڑا بلند ہے۔ اے میرے اللہ تیرے انعام یافتہ میں ہمیں وہ کون سے لوگ میسر ہوں گے جن کے ساتھ ہم اپنے دامن کو وابستہ کر کے ہم بھی ان کی رفاقت میں رہ کے تیرے محبوب بن جائے۔ قرآن نے کہا والصالحین، یہ صالحین کی جماعت ہے جن کے پہلو میں بیٹھ جاؤ گے، اللہ تمہاری زندگی بھی بدل دے گا، اللہ تمہاری آخرت کو بھی بدل دے گا۔
صالحین لوگ، اب ہم نے صالحین میں دیکھنا ہے کہ صالحین کون ہیں۔ پہلے تو مفسرین نے لکھا ہے ہر وہ مومن مسلمان جو کلمہ حق کہنے والا ہے، اللہ کے فرمان کو ماننے والا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کو ماننے والا ہے، شریعت کے حدود کے پامال نہیں کرنے والا بلکہ شریعت کے حدود کا خیال رکھنے والا، مصطفیٰ کی شریعت کو اپنے آگے رکھنے والا اور مصطفیٰ کی شریعت کے پیچھے چلنے والا۔ اور ان کی کچھ نشانیاں ہیں۔ صالحین میں سے ایک معتبر جماعت جن کے لیے مصطفیٰ نے خود بھی اپنی زبان سے ارشاد فرمایا اور قرآن نے بھی ان کی شان بیان فرمائی ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، فقط ہم نے معیار بدل دیا ہے، وگرنہ لوگ اللہ کے ولی ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں۔ ہاں، ہم نے ولایت کا معیار بدلا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن نے معیار بیان کیا تھا، جو اس معیار پہ آج بھی صادق آتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ صالحین ہیں، اللہ کا ان پہ انعام ہے۔ اور جو ان انعام یافتہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اللہ اسے دو جہاں کی عزت عطا فرما دیتا ہے اللہ کے ایسے لوگ۔ لیکن ہم نے معیار بدل دیا۔ ہم کہتے ہیں پیر صاحب کی داڑھی نہیں ہے لیکن کرامتیں بڑی ہیں، پیر صاحب نماز تو جماعت سے نہیں پڑھتے لیکن کرامتیں بڑی ہیں۔ جی بھائی خدا کے بندو، ہم نے کرامت کو نہیں دیکھنا، ہم نے ولایت کو کرامت کے معیار پہ نہیں تولنا، ہم نے ولایت کو یا اللہ کے قرآن کے مطابق دیکھنا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق دیکھنا ہے۔ ہم نے تو دیکھنا ہے کہ قرآن نے ولایت کا معیار کیا رکھا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اللہ کا انعام یافتہ ہے، اس کو اگر منصب ولایت اللہ نے میسر فرما دیا تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، ہم اسے کس معیار پہ دیکھیں۔ تو قرآن مجید نے ہر چیز کا ذکر بیان کر دیا، اس لیے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشکی اور تری کا کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان نہ فرما دیا ہو، ہر چیز کا علم اس میں ہے۔ تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ ولایت کا معیار کیا ہے، اس لیے کہ جو صالحین ہیں، صالحین کی جماعت میں بھی جن کا سب سے اوپر نمبر ہے، ہم اسے اپنی زبان میں اللہ کا ولی کہہ کے پکارتے ہیں۔ ولایت کا وہ منصب پہ فائز ہوتا ہے جس کا صالحین کی جماعت میں تقوی کے لحاظ سے جس کا مقام سب سے بلند ہے، تو وہ ایک جماعت ہے۔ وہ جماعت اللہ کے قرآن سے ہم دیکھتے ہیں اور معیار بھی اسی کا دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قرآن سننا ہے تو پھر آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، یہ کوئی تھانے کا انسپکٹر خبردار نہیں کر رہا، یہ کوئی کچہری کا بڑا جج خبردار نہیں کر رہا، یہ دنیا کے منصب پہ بیٹھا ہوا کوئی نامی گرامی بندہ یا بادشاہ خبردار نہیں کہہ رہا، یہ وہ خالق خبردار کہہ رہا ہے، یہ وہ خالق خبردار کہہ رہا ہے جس نے زمین کو بھی کن کہہ کے پیدا فرما دیا تھا، جس نے آسمان کو بھی کن کہہ کے پیدا فرما دیا تھا۔ اے میرے اللہ، تیرے کن میں ساری چیزوں کی تخلیق موجود ہے، تو جب خبردار کہہ کے ہمیں پکارتا ہے، اے اللہ کس چیز سے خبردار؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، جو میرے دوست بن جائیں، میرے دوست بن جائیں، میرے پیارے بن جائیں، لا خوف علیہم، انہیں کسی بھی قسم کا خوف نہیں، ولا هم یحزنون، دنیا میں بھی کسی قسم کا خوف نہیں، قیامت کے دن بھی انہیں غم نہیں پہنچے گا۔ اب ہم نے ولایت کے معیار کو دیکھنا ہے۔ اے اللہ، ولایت کے منصب
منصب پہ کسے تو فائز فرماتا ہے؟ جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو ہم نے معیار تو بدل دیا ہے، جس کا جبہ بڑا ہو ہم اسے بڑا پیر سمجھتے ہیں، جس کے مریدین ہاتھ چومنے والے زیادہ ہوں ہم اسے پہنچا ہوا پیر سمجھتے ہیں، جس کی واہ واہ کرنے والے زیادہ لوگ ہوں، جس کی شعبدہ بازی زیادہ پھیل جائے، جس کی کرامتیں سنانے والے لوگ زیادہ پھیل جائے ہم اسے ولی کہتے ہیں۔ لیکن اے اللہ ہم تیرے قرآن سے پوچھتے ہیں ولایت کے منصب پہ تو کسے فائز فرماتا ہے؟ ولایت کا معیار اے میرے اللہ تیری بارگاہ میں کیا ہے؟ قرآن مجید نے خود بیان فرما دیا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا یہ جو ولایت کا معیار ہے نا، تم اپنے معیار پہ ولی کو نہ پرکھنا کہ پیر صاحب کی گاڑی بڑی ہے تو پیر صاحب کے مریدین بڑے ہیں، تو پیر صاحب کے مربے بڑے ہیں، تو پیر صاحب کا یہ بڑا ہے، تو پیر صاحب کا فلاں بڑا ہے۔ نہیں، کرامت کے معیار پہ ولایت کو نہیں پرکھنا بلکہ تقوی کے معیار پہ ولایت کو پرکھنا ہے۔ اگر تقوی اور اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، آپ سمجھ جائیں جتنا تقوی اللہ نے اسے عطا کیا ہے اتنا منصب بھی ولایت کے اللہ نے اسے فائز فرما دیا۔ تقوی، ایمان اور تقوی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو معیار قرآن نے بیان کر دیے انعام یافتہ لوگوں کے۔ اور ولایت کا معیار کیا ہے؟ یہی معیار ہے کہ وہ کامل ایمان والا ہو اور کامل تقوی والا ہو۔ جب کامل ایمان اور کامل تقوی والا ہوگا تو اللہ اسے منصب ولایت پہ فائز فرما دے گا، اور اللہ جسے منصب ولایت پہ فائز فرما دے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا انعام یافتہ بندہ، انعام یافتہ۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے اس پہ انعام تو کر دیا ہے، وہ اللہ کا انعام یافتہ ہے، اس نے محنت کر رکھی تھی، اللہ نے اس پہ انعام کر دیا، ولایت کا نور اسے مل گیا ہے، کرامت کا ظہور اس سے ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت؟ یہ کرامت کا ظہور تو اللہ جانے یا ولی جانے، یہ تو ایکسٹرا اللہ نے اسے شان عطا کیا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر قرآن کے مطابق تقوی کے معیار پہ اور ایمان کے معیار پہ پورا اتر رہا ہے تو وہ اللہ کا انعام یافتہ ہے۔ اب انعام یافتہ بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کا انعام یافتہ بننے کے لیے میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت کس کی ہے؟ جو تقوی کے لحاظ سے سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ اور جو بندہ محنت کرے، یہ منصب ملتا کیسے ہے؟ اور یہ حدیث قدسی ہے، کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا لا زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہے نا سبحان اللہ، حدیث رسول ہے یہ، مجھے داد دینے کے لیے مت کہا کرے لیکن مصطفیٰ کا فرمان یا قرآن سن کے ضرور سبحان اللہ کہا کرے۔ لا زال عبدی یتقرب الی بالنوافل فکنت سماعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر بها وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے، ہمیشہ سے یہ میرا وطیرہ ہے، میرا بندہ نفلی عبادت کر کر کے یتقرب الیہ عبدی بالنوافل، میرا بندہ نفلی عبادت کر کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اے اللہ جسے تو اپنا قرب عطا فرما دے اس کی حالت کیا بن جاتی ہے؟ فرمایا پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے ولایت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنے والوں، ولیوں کے دامن سے وابستہ رہنے والوں، ولیوں سے اپنے تعلق کو استوار کرنے والوں، ولیوں کے دامن سے جڑ جانے والوں، ضرور ولیوں کے ساتھ دامن کو وابستہ رکھو، اس لیے کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں، یہ نفع کا سودا ہے، اس لیے کہ ہم نے مصطفیٰ کی زبان سے بھی سن لیا، اللہ کے قرآن سے بھی سن لیا، اللہ رب ذوالجلال نے بزبان مصطفیٰ خود
ارشاد فرما دیا نفلی عبادت کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ جی پھر اس کی شان کیا ہو جاتی ہے؟ فرمایا اس کی شان یہ ہو جاتی ہے فَكُنْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب وہ میرے قریب آ جاتا ہے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کی سماعت بن جاتا ہوں تو پھر ہم کون ہوئے کہ یہاں سے سنا تو وہاں سے سنا، یہاں سے نہیں سنتے تو وہاں سے نہیں سنتے؟ اور بھئی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ بندہ میرے قریب ہو جائے تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، پھر کان اس کے ہوتے ہیں، سنوائی میری ہوتی ہے، پھر میری مرضی ہے میں قریب سے اسے سنا دوں یا دور سے اسے سنا دوں، میری شان ہے۔ پھر جب میری مرضی، جب میرا بندہ ہو گیا تو یہ سارا کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میرا دل چاہے تو قریب سے سنا دوں، میرا دل چاہے تو قریب سے غافل کر دوں، میرا دل چاہے تو دور سے بھی اسے سنا دوں، میرا دل چاہے تو دور سے بھی غافل کر دوں۔ سو ہمارا وہاں بات، ہمارا اعتراض بنتا نہیں کہ یہاں سے سن لیا تو وہاں سے پتہ نہیں کیا ہوا۔ اللہ رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرما دیا فَكُنْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ بن جاتا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ پھر آنکھ اس کی ہوتی ہے، عبادت کر کر کے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے نا، پھر میں اسے ایسی بصارت عطا فرماتا ہوں وہ رات کی تاریکی میں بھی ایسا دیکھتا ہے جیسا تم دن کے اجالے میں بھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ اے میرے اللہ تو اسے اور کیا شان عطا فرماتا ہے؟ فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، جب وہ عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لے پھر ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پکڑ اس کے رب کی ہوا کرتی ہے، پکڑتا جب وہ ہے پھر اس میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، جب اللہ کا بندہ عبادت کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا جس سمت چل پڑے، جس راستے پہ چل پڑے، راستوں کو کشادہ کرنا بھی میرا کام، چلنے میں اس کی مدد کرنا بھی رب ذوالجلال کا کام۔ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اللہ رب ذوالجلال نے تاکید کا صیغہ ذکر فرما کے ارشاد فرمایا جب وہ میرا بندہ رات کی تاریکی میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، نماز کے اندر کھڑا ہو کے مانگے، نماز کے بعد مانگے، نفلی عبادت کے بعد مانگے، سفر میں چلتے ہوئے مانگے، مجھ سے رو کے مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، ہاتھ اٹھا کے مانگے، ہاتھ نہ اٹھا کے مانگے، جسے میرا قرب حاصل ہو جائے، پھر میرا جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، سوال اس کا ہوتا ہے میں ضرور بالضرور اسے عطا فرماتا ہوں۔ لَأُوتِيَنَّهُ تاکید کا صیغہ ہے، لَأُوتِيَنَّهُ، میں اسے عطا نہیں، میں اسے ضرور بالضرور عطا فرماتا ہوں۔ تو اللہ کے بندو، اللہ جسے یہ منصب عطا کر دے اور جو اللہ کا انعام یافتہ بن جائے، جس کے ہاتھ اٹھنے پہ اللہ اسے نامراد نہ لٹائے، جس کے کان کی سماعت میں سنوائی میرے اللہ کی ہو، جس کی دیکھنے کی بصارت میں طاقت میرے اللہ کی ہو، جس کی پکڑ میں طاقت میرے اللہ کی ہو، جس کے چلنے میں مدد میرے اللہ کی ہو، اگر اس ولی سے دامن کو وابستہ کرو گے تو کیا نامراد ٹھہرو گے؟ نہیں، تمہارا کام ہے اس کے دامن سے وابستہ کرنا، دنیا میں بھی اللہ سے عزت دلوانا اس کا کام ہے، آخرت میں بھی عزت دلوانا اس کا کام ہے۔ ہم نے قرآن کی بولی میں انعام یافتہ سن لیے، ہم نے قرآن کی زبان میں اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر سن لیا، ہم نے قرآن کی زبان میں ولایت کے منصب کو خاص کر کے سمجھ لیا، ہم نے مصطفیٰ کی زبان میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر سن لیا۔ اب مرضی اپنی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں میں خود اپنے آپ کو شمار کروانا ہے یا انعام یافتہ لوگوں سے وابستہ رہنا ہے۔ اگر ہمیں وابستگی بھی مل جائے تو بزرگوں نے کہا تھا صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، اگر اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھائی کا رنگ چڑھ جائے گا، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برائی کا رنگ چڑھ جائے گا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
کہ برو کی صحبت میں بیٹھنا ہے یا اللہ کی ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوا یار الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرما دے.